ناظرین، حجاج بن یوسف تاریخ میں نہایت ہی ظالم اور شفاق انسان گزرا ہے۔ ابو محمد حجاج بن یوسف کا تعلق طائف کے قبیلے بنو ثقیف سے تھا اور ابتدائی تعلیم اور تربیت اس نے اپنے باپ سے حاصل کی، جو کہ اس دور کا ایک مدرس تھا۔ ناظرین کرام، حجاج بچپن ہی سے اپنے ہم جماعتوں پر حکومت کرنے کا عادی تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہی تدریس کا پیشہ اختیار کر لیا، لیکن وہ اس پیشے پر قطعی مطمئن نہ تھا اور کسی نہ کسی طرح حکمران بننے کے خواب دیکھتا تھا۔ بالآخر وہ طائف چھوڑ کر دمشق پہنچا اور کسی نہ کسی طرح عبد الملک بن ہارون کے وزیر کی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، وزیر نے جلدی ہی اس کی انتظامی صلاحیتوں کو بانپ لیا اور اسے ترقی دے کر اپنی جاگیر کا منتظم مقرر کر دیا۔ اور ایک چیز جس کو وزیر کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی وہ اس کی سخت گیری تھی، لیکن اس سخت گیری کی وجہ سے وزیر کی جاگیر کا انتظام پہلے سے بہتر ہو گیا تھا۔ ناظرین کرام، اتفاق سے عبد الملک کو اپنی فوج میں سستی اور قائلی کی شکایت پیدا ہو گئی۔ اس سلسلے میں اس نے ایک نگران مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر نے حجاج کا نام پیش کیا، لیکن یہ وضاحت کر دی کہ آدمی سخت گیر ہے، اس لیے وہ اس کے افعال کے لیے جواب دہ نہیں ہوگا۔ اس طرح حجاج عبد الملک کی فوج میں شامل ہو گیا اور اس حیثیت سے اس نے عبد الملک کی خوب خدمت کی اور امویہ فوج اس سے دہشت کھانے لگی، یہاں تک کہ خود وزیر کا دستہ بھی اس کی سخت گیری کا شکار ہوا۔ ناظرین، عبد الملک نے جب عراق پر حملہ کیا تو مصعب بن زبیر کے خلاف اس کی سخت اقدامات نے عبد الملک کو قائل کر دیا کہ حجاج اس کے کہنے پر کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے اور اس کے لیے اخلاقی و مذہبی حدود عبور کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ ناظرین، عبداللہ بن زبیر اس وقت مکہ میں پناہ گزیر تھے اور عبد الملک کو ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو عبداللہ بن زبیر کا خاتمہ کر سکے۔ چنانچہ حجاج کو اس مہم کا انچارج بنایا گیا۔ اس نے مکہ کی ناک بینی کر کے غذائی بحران پیدا کر دیا اور سنگ باری کی۔ ناظرین کرام، اس مہم میں اس نے انتہائی صفاقی کا مظاہرہ کر کے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر ڈالا اور ان کی لاش کو کئی روز تک پھانسی پر لٹکائے رکھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حجاج بن یوسف کو حجاز کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد وہ کچھ عرصہ تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہا۔ اس نے ہر اس شخص کو قتل کر ڈالا جس نے امویہ اقدار کے خلاف زبان کھولی تھی۔ اس کے مظالم نے عوام کے حوصلے پست کر دیے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد مکہ کے بعد مدینہ کی باری آئی تو حجاج وہاں پہنچا اور وہاں صحابہ زادوں اور تابعین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس نے اہل مدینہ کو جمع کر کے ایک زوردار تقریر کی اور انہیں عبد الملک کی بیعت کرنے پر آمادہ کرنا چاہا، تاہم اہل مدینہ خاموش بیٹھے رہے اور کسی نے مخالفت بھی نہ کی۔ ناظرین، اس کے بعد حجاج نے انہیں 3 دن کی مہلت دے کر رخصت کر دیا، لیکن ساتھ ہی قتل و غارت کا مشغلہ شروع کر دیا۔ لوگ اس کے جور و ستم کے واقعات پہلے ہی سے سن چکے تھے۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے عبد الملک کی بیعت کر لی، لیکن بعد ازاں 2 ماہ تک اس کی بربریت کے بھرپور مظاہرے ہوتے رہے۔ بالآخر اس مقدس ہستی کی باشندوں سے قیامت ٹل گئی اور حجاز کا تبادلہ عراق کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، عبد الملک نے اہل خراساں اور کوفہ و بصرہ کے باغیہ روشن کو ختم کرنے کے لیے حجاج کو گورنر مقرر کیا۔ اس نے صرف 12 آدمی ساتھ لیے اور 1000 میل کا فاصلہ طے کر کے بالکل غیر متوقع طور پر کوفہ پہنچا، اور کوفہ میں داخلے کے وقت اس نے نقاب پہن رکھی تھی تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں۔ اس کے بعد اس کے ساتھی اہل کوفہ کو پکار کر مسجد میں جمع ہونے کا حکم دے رہے تھے۔ ناظرین، اس کے بعد حجاج بن یوسف مسجد پہنچا۔ لوگ شرارت پر آمادہ تھے اور اپنے ساتھ کنکریاں لے آئے تھے تاکہ اس نئے گورنر کا بھی استقبال کر سکیں۔ ناظرین، اس کے بعد حجاج نے کہا، لوگوں سنو اور ہوش خواص درست کر کے سنو۔ تمہاری شورش پسندی اور شرارتوں سے تنگ آ کر امیر المومنین نے اس بات پر اپنے ترکش کا سب سے سخت تیر تم پر چلایا ہے۔ تم منافق، مفسد اور باغی ہو، تم نت نئی شرارتیں کرتے ہو اور ہر آنے والے حکم سے بغاوت کرنے کی عادی ہو۔ سیدھے ہو جاؤ اور اطاعت کے لیے سر جھکاؤ، ورنہ تمہیں ایسا ذلیل و خوار کروں گا کہ تمہاری آئندہ نسلیں تم پر لعنتیں بھیجیں گی، اور میں تمہاری گیدڑ بپکیوں سے ڈرنے والا نہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اس نے کافی لمبی تقریر کی۔ اس تقریر سے لوگ بری طرح مرغوب ہوئے۔ ناظرین، اس کے بعد حجاج کوفہ سے بصرہ پہنچا اور وہاں کے لوگوں کو مرغوب کرنے کے لیے بھی ایک زبردست تقریر کی اور فوج کی تنخواہوں میں کمی کر ڈالی۔ ناظرین، حجاج بن یوسف نے حضرت انس بن مالک جو کہ مشہور صحابی گزرے ہیں، ان کی شان میں بھی گستاخی کی اور ان کے لڑکے کو بھی قتل کروا ڈالا۔ تاہم عبد الملک نے اس پر سخت گرفت کی اور حجاج کو اس پر سخت معافی مانگنی پڑی۔ ناظرین کرام، حجاج نے ولید بن عبد الملک کے عہد میں فتوحات پر زیادہ زور دیا اور سندھ اور ترکستان میں بے شمار فتوحات کی۔ اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور یوں ہندوستان میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہوئی۔ ناظرین، حجاج بن یوسف بہت باصلاحیت انسان تھا۔ وہ حکومت کے استحکام کے لیے ہر کام کرنے کو تیار تھا اور امیہ حکومت کے استحکام میں اس کا بہت بڑا حصہ تھا۔
اس نے اخلاقی و مذہبی احکام کو ہمیشہ خلیفہ کی خوشنودی کے لیے قربان کیا اور حجاز و عراق پر مضبوطی سے کنٹرول حاصل کیا۔ ناظرین، اس کا مزاج فاتحانہ تھا، اس لیے اس کے عہد میں فتوحات بھی حاصل ہوئی، لیکن یہ صرف تصویر کا ایک رخ ہے، اور دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ نہایت ہی ظالم اور شفاق انسان تھا۔ جا بجا تلوار کا استعمال کرتا تھا اور انسان جان کی حرمت اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ ناظرین، اس کے علاوہ عراقیوں اور اجمی مسلمانوں سے اس کا سلوک نہایت ہی ظالمانہ تھا، اور اس نے یمنیوں کو بلا وجہ ظلم کا نشانہ بنایا، اور اس طرح اس کے ظلم و فجور اور قبائلی تعصب کی وجہ سے اس نے بنو امیہ کی جڑیں کھوکھلی کر دی، اور عوام الناس کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت کا بیج بویا گیا، جو امیہ سلطنت کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ ناظرین کرام، حجاج نے اپنے اور حکومت کے مخالفین پر بے شمار مظالم ڈھائے۔ اس کی محبوب سزا مخالف کو ننگا کر کے بغیر چھت کے قید خانوں میں رکھنا تھا۔ اس معاملے میں وہ مرد اور عورت کسی کی بھی تمیز نہیں کرتا تھا۔ مزید اذیت کے لیے وہ ایک ہی خاندان کے مرد و خواتین کو ایک ہی جگہ پر ننگا کرتا، اور ایک وقت میں اس کے برخانہ قیدیوں کی تعداد تقریباً 50,000 تک پہنچ گئی۔ ناظرین کرام، حضرت سید بن جبیر جو ایک تابعی بزرگ تھے، ایک دن ممبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کر رہے تھے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتا چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو اس نے آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو حضرت سید بن جبیر نے کہا کہ ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ اس کے بعد جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرانے لگے۔ اس بات پر حجاج کو ناگوار گزرا اور اس نے پوچھا، کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، تیری بے وقوفی پر اور جو اللہ تعالیٰ تجھے ڈیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے اور نہ زندگی کا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جب حجاج نے یہ سنا تو بولا، اس کا رخ قبلے کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلے سے روح پھیرا تو آپ نے فرمایا، یا اللہ، روح جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق و مغرب ہر طرف تیری ہی حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو اور میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ ناظرین، جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا تو اسی کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ناظرین کرام، انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی اور وہ نفسیاتی مریض بن گیا۔ حجاج جب سوتا تو حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ جواب میں حجاج کہتا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد حجاج کو ایک عجیب و غریب قسم کی بیماری لگ گئی، جس کی وجہ سے اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی۔ وہ کانپتا تھا، آگ سے بڑی انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھی اور اس قدر قریب رکھتی جاتی تھی کہ اس کی کھال جل جاتی تھی، مگر اسے احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے، اور ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت ہی عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی کہ جو کئی میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے، حکیم بھی بھاگنے لگا تو حجاج بولا، تو کدھر جاتا ہے؟ علاج تو میرا کر۔ حکیم بولا، تیری بیماری زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ۔ ناظرین، اس کے بعد جب حجاج مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ کو بلایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ ناظرین، وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج عبرت کا سبب بنا ہوا تھا، وہ اندر باہر سے ڈر رہا تھا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت جبیر کی وفات کے 40 دن بعد اس کی بھی وفات ہو گئی۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب ظالم سے حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی غشیت الہی سے کانپتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔